الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں نکاح کے لیے کیا قاضی کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ جو شہر کے قاضی ہیں وہ نکاح پڑھائیں گے تو ہوگا یا دوسرا بھی پڑھا دے تو ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، نکاح کے لیے کیا قاضی کا ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قاضی شہر کے علاوہ لڑکا لڑکی دونوں راضی ہو، کوئی بھی نکاح پڑھا دے تو نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ شرعاً پورا اختیار ہے، شرعی اعتبار سے جس کے ذریعہ دل چاہے نکاح پڑھوا لیا جائے، نکاح ہو جائے گا۔ کسی خاص نکاح پڑھانے والے کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا جو شخص دیندار اور نکاح کے مسائل سے واقف ہو اسے نکاح پڑھوا لے، ہو جائے گا۔ مسئلہ مسنون یہ ہے کہ خطبہ نکاح والا جو خطبہ ہے وہ شخص پڑھائے جو لڑکی کے ولی ہو، ذمہ دار، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، دادا ہے، چچا ہے، جو ذمہ دار ہے، شادی کرا رہا ہے تو بہتر وہی کہ وہی نکاح پڑھائے۔ اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، نکاح والا خطبہ۔ تو ہاں، اگر کوئی آدمی جاہل ہے، نہیں آتا جاتا ہے، باپ ہے، بیٹی کے ذمہ دار، نکاح پڑھوا رہا ہے لیکن آتا کچھ نہیں ہے، تو پھر اس سے پڑھوائے جس کو آتا ہے۔ مسئلہ بے نمازی کا پڑھا ہوا نکاح جو خطبہ ہے درست ہے، نکاح کا جو خطبہ پڑھا دیا تو ہو گیا ادا۔ بہتر یہ ہے کہ عالم دیندار آدمی سے نکاح کا خطبہ پڑھوائے۔ نکاح پڑھانے کا پیسہ لینا یہ بالکل جائز ہے، اور نکاح پڑھانے کا پیسہ وہ دے جس نے قاضی صاحب کو بلایا ہے۔ لڑکی والے بلا کے لائے ہیں تو لڑکی والے پیسہ دیں، لڑکا والے بلا کے لائے ہیں تو لڑکا والے پیسہ دیں۔ تو نکاح پڑھانے والے کو جو شخص بلائے گا وہی نکاح کا پیسہ دے گا، نکاح پڑھانے کا۔ اور کہیں کہیں تو ایک دم فکس طے رہتا ہے کہ نکاح لڑکی والے کے گاؤں والے امام پڑھائے گا اور پیسہ لڑکا والا دے گا۔ لوگوں نے اسے ماحول کے رواج بنا دیا ہے تو جو بھی چلے گا۔ اس لیے کہ آج کل کے لڑکے والے ہیں نا، بدماش بہت ہو گئے ہیں۔ 50 تولہ سونا، 10 لاکھ روپیہ، 3 ٹرک لاری میں بھر کے سامان دینا، اتنا تو دے کے تو اس کا لڑکی والے کسی کچو پر نکل گیا۔ تو کم سے کم نکاح پڑھانے کا پیسہ لڑکے والے سے دلا دیتے ہیں تو چلے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس لیے نکاح پڑھانے کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بلائے، لڑکی والا بلا کے لے گئے تو لڑکی والے، لڑکا والا بلا کے لے گئے تو لڑکا والے، نکاح پڑھانے کا خطبہ جو پڑھا رہا ہے امام ہے، قاضی ہے، اس کو وہی پیسہ دے گا جس نے بلایا ہے بس۔ بغیر تحریر کے نکاح، بغیر تحریر کے لکھتے ہیں نا کتابوں میں، بغیر تحریر کے نکاح ضروری ہو جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کو رجسٹر میں درج کرنا شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ نکاح نامہ تحریر کر لیا جائے، لکھ لیا جائے، مستحب ہے یہ۔ نکاح نامہ میں نکاح کا دن، تاریخ، وقت، مہر کی تعداد، میاں بیوی کے گواہوں کا نام لکھنے چاہیے، اور جو ولی ہیں، جو ذمہ دار ہیں لڑکا لڑکی کی طرف سے، ان کا بھی نام لکھنا چاہیے، اور جو گواہ ہیں ان کا بھی نام لکھنا چاہیے اور سائن کرا لینا چاہیے، سگنیچر۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ سب کے خیال نہیں کرتے لوگ، اور جو رسم و رواج خرافات سب بنائے ہیں اس کا بہت خیال کرتے ہیں۔ بہت سارے رواج بنائے ہیں، بہت، اتنا رواج ہم لوگوں نے بنا دیا ہے دین کے اندر، شادی میں، کہ کوئی بھی غیر مسلم دیکھے گا تو اس کو دین نہیں سمجھے گا، اتنا تو فائنل ہے۔ کوئی بھی دیکھ لے تو اس کو دین نہیں سمجھے گا کہ یار ایسے تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، اور کیا، تو ہم دیندار ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا دین، بتایا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، ایسے کرنے کا نام دین بنے گا، عبادت بنے گا۔ دین کہتے ہیں، آپ سنتے نہیں تبلیغ جماعت والے بیان کرتے ہیں، دین کہتے ہیں اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔
یہ ہے تو دین ہے۔ اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ ختم کر دیں، اللہ کا حکم تو پورا کر رہے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو دین نہیں، عبادت نہیں بنائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں لیکن حکم کوئی مطلب نہیں، آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے گاؤں کا حکم ہے، ایسا خیال ہے، تب بھی دین نہیں بنے گا۔ عبادت نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسا جراکس، فوٹو کاپی آپ سمجھیں، وہ جراکس اتارنے کا نام دین بنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنے کا نام دین بنے گا، عبادت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نفل نہیں پڑھے اور ہم پڑھنے لگے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں بنتی ہے۔ تو عبادت نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جس وقت جیسے کیا ہے ویسے ہی جراکس سے نکالنے کا۔ اگر جراکس صحیح نکلا ہے تو عبادت ہے، اور اگر جراکس نہیں نکلا تو عبادت نہیں بنے گا۔ ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں گڑبڑ سڑبڑ، تو خیال رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں۔ اگر کیا ہے تو عبادت بنے گا، آپ نے اس کا جراکس اتارا ہے تو عبادت ہے، اگر جراکس نہیں نکالا تو عبادت نہیں بنے گی۔ اس لیے خیال رکھیں، نکاح عبادت ہے اور عبادت مسجد میں ہونی چاہیے، تو نکاح مسجد میں پڑھوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔